وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. سامعین، دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا و مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے تبلیغی جماعت کے ایک دھڑے کے امیر المومنین فی العالم علامہ سعد کاندھلوی کے تازہ گوشت والے بیان کا رد کیا کیا؟ جماعتی بھائی آتش زیر پا ہو گئے. ایسے ایسے تبصرے انہوں نے کیے کہ یقین کرنا مشکل ہے کہ جماعتی بھائیوں نے یہ تبصرے کیے ہیں. ان میں سے چند تبصرے بادل ناخواستہ پیش خدمت ہیں تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ ہم انہیں کیا سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں کیا. ایک صاحب اصل دین پیش کرنے کو چغلی سے تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، استغفر اللہ، حدیث کا درس دیتے ہوئے چغلی کر رہے ہیں، اللہ ہدایت عطا کرے. ایک صاحب نے اپنا غصہ کچھ یوں اتارا ہے اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کی مثال بن گئے ہیں. دیوبندی مولویوں کو شرم نہیں آتی سورج کو چراغ دکھانے میں؟ حضرت جی مولانا سعد صاحب کی باتوں کو سمجھنے کے لیے دیوبند کے علماء کو بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، کیونکہ مولانا سعد کا علم سمندر ہے اور دیوبند کے علماء کا علم ایک قطرہ ہے. دیوبند کے علماء کو حضرت جی سے معافی مانگنی چاہیے اور رجوع کرنی چاہیے. ایک صاحب نے اپنے دل کا غبار کچھ اس طرح اڑایا ہے، مولانا سعد صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، جب تک مدرسے کی تنخواہ لینے کا نظام ختم نہیں ہو جائے گا مولانا سعد صاحب بولتے ہی رہیں گے. ایک صاحب نے اپنے من کی بھڑاس ان جملوں کے ساتھ نکالی ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مصرف مدارس نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مصرف بیوہ عورتیں اور مساکین ہیں. مدرسوں میں صرف بغیر زکوٰۃ کے صاف ستھرا مال دیا جائے تاکہ علماء ربانیین ظاہر ہوں. ایک جناب نے اپنے جملوں کے تیر کچھ اس شان کے ساتھ پھینکے ہیں اور دین کی صحیح رہنمائی کو امت میں شر پھیلانے کا نام دیا ہے. اس ادارے کو کتنے ٹھیکہ دیا ہے کہ امت مسلمہ میں شر کو عام کرتا پھرے، فتویٰ بازی کر کے اپنا فتویٰ اپنی فتویٰ کمپنی میں رکھو. اللہ تعالیٰ کا واسطہ امت پر رحم کرو. ایک صاحب نے اپنے باطن کی دھول اڑانے کے لیے ان جملوں کا سہارا لیا ہے. حضرت جی مولانا سعد صاحب فرماتے ہیں کہ مدارس کے اندر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، بلکہ زکوٰۃ بیوہ اور مسکین کو دینی چاہیے، اس لیے کہ اگر زکوٰۃ کا مال مدرسے میں دیں گے تو کیونکہ وہ مال کا میل ہے اور میل کھا کر علماء سو پیدا ہوں گے، اور صاف مال دیا کرو، مدارس کے اندر زکوٰۃ کا مال نہ دیا کرو. انہی صاحب نے اگلی سطروں میں حضرت مفتی صاحب کو یہ نصیحت بھی دی ہے. محتمم صاحب کو چاہیے کہ وہ 4 مہینے جماعت کے ساتھ لگائیں یا مولانا سعد صاحب کی خدمت میں 2 مہینے کی خدمت میں رہیں، ان کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ ہدایت نصیب ہوگی محتمم صاحب کو. ایک صاحب تو علامہ سعد کاندھلوی کو مجدد قرار دیتے ہوئے یہاں تک فرما گئے ہیں، مجدد کی باتیں سب کو سمجھ میں نہیں آتی. ایک جماعتی بھائی نے اپنا آپا کھوتے ہوئے اپنے امیر کی اندھی محبت میں یہاں تک کہہ دیا ہے، مفتی ابوالقاسم نعمانی کو پوری دنیا کے مدارس سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے اپنے منصب کا غلط استعمال کیا ہے. درس حدیث کا منصب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو واضح کرنے کے لیے ہے، کسی مسلمان کی غیبت کرنے کے لیے نہیں ہے. بڑے دکھ کی بات ہے کہ درس حدیث کا منصب مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مسلمان کی غیبت کرنے کے لیے استعمال کیا. مفتی ابوالقاسم نعمانی سے یہ امید نہیں تھی کہ بغض مولانا سعد صاحب میں اتنا آگے نکل جائیں گے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی گستاخی کر جائیں گے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے. اس لیے کہ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے درس حدیث کے منصب کو مسلمان کی غیبت کے لیے استعمال کیا. اللہ حفاظت فرمائے.
आमीन आमीन आमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सामीन, इन तफसीरों से जो कुछ छन छना कर निकलता है वो ये है कि गुमराही का रद्द करना और असल दीन पेश करना चुगली करना है। अल्लामा साद का इल्म एक समंदर की तरह है और दारुल उलूम का इल्म उसके सामने एक कतरा। लिहाजा दारुल उलूम को चाहिए कि अल्लामा साद की बातों को गलत न समझे, बल्कि ये यकीन कर ले कि असल दीन वही है जो अल्लामा साद पेश कर रहे हैं। मदारिस में तनख्वाह लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। असातिज़ा बगैर तनख्वाह के तदरीसी खिदमात पेश करें, वरना अल्लामा साद बोलते रहेंगे। अल्लामा साद के नज़दीक ज़कात का मसरफ सिर्फ बेवा और मिस्कीन है, ज़कात का मसरफ मदारिस नहीं है। यानी ज़कात की रकम मदरसे को नहीं दे सकते। जो मदारिस ज़कात की रकम से चलते हैं वहाँ उलमाए रब्बानी पैदा नहीं होते, बल्कि उलमाए सू पैदा होते हैं जो उम्मत में बिगाड़ पैदा करते हैं। दारुल उलूम देवबंद फतवे की फैक्ट्री है, उसे हक नहीं कि फतवे दिया करे। फतवे देना शर्मंगेज़ी है, उम्मत में इंतशार बर्पा करना है। दारुल उलूम के मोहतमिम को चाहिए कि अपनी हिदायत के लिए अल्लामा साद की खिदमत में कुछ वक्त लगाएं ताकि दीन की समझ पैदा हो, या तबलीगी जमात के असफार में निकल जाएं। उन्होंने हदीस की मसनद पर बैठकर एक मुसलमान की ग़ीबत की है और अपने मनसब का गलत इस्तेमाल किया है। इस पर उन्हें अल्लामा साद कांदलवी से माफ़ी मांगनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सामईन, ये तबसरे अनपढ़ जमाती भाइयों के नहीं हैं कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये ख़यालात पढ़े लिखे जमातियों के हैं। जब पढ़े लिखे अफराद का ये आलम है और उनका जहन ये बन चुका है, तो जो बिल्कुल जाहिल और हुरूफ व अल्फाज से यकसर नाशना है उनका क्या आलम होगा। जमाती भाइयों के इन तबसरों में कितना ज़हर छुपा है उसे समझना कोई मुश्किल नहीं। मसला ये है कि तबलीगी जमात के पहले दिन से हमने उसका साथ दिया, उसको फ़रोग़ दिया, उसके हक़ में किताबें लिखी, उसकी हिमायत में फतवे दिए कि ये देवबंदी जमात है, ये अपनी तहरीक है, ये हमारे लोग हैं, ये दीन के लिए वक्त की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन दारुल उलूम के पहले फतवे के साथ ही समझ में आ गया कि तबलीगी जमात की तरफ हमारा झुकाव यकतरफा था। हमने उनकी इस्लाह के लिए कुछ बातें कहीं तो उसे बुरी लगी और अब वो अपनी गलतियां कबूल करने के बजाय हमें ही मुजरिम बना रही है। इब्तिदा ये थी कि मैं अपना समझता था उन्हें, इंतहा ये है कि मैं आप भी अपना न रहा। सामईन, जमाती भाइयों को ये नुक्ता समझ में नहीं आता कि उलमा की मिसाल हकीम और डॉक्टर की है और जमाती भाइयों की मिसाल मरीज़ की। मरीज़ अपनी बीमारी लेकर फ़ौरन डॉक्टर और हकीम की तरफ भागता है, उसके सामने अपना मसला रखता है, अपना दुखड़ा सुनाता है। डॉक्टर बीमारी की नौइयत देखकर दवा देता है, कभी सिर्फ हल्की खुराक देता है, कभी इंजेक्शन भी लगाता है, कभी ऑपरेशन भी करता है, और मरीज़ को ये सब खुशी खुशी झेलना ही पड़ता है। डॉक्टरी इलाज के उन तमाम मराहिल में 100 तरह के झमेले भी हैं, 1000 तरह के धक्के भी हैं। मरीज़ उन तमाम परेशानियों को तौअन व करहन कबूल करता है। इलाज शुरू होते ही डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता है, उसे एहसान मंदाना निगाहों से देखता है, उसकी मर्जी के मुताबिक पैसे देता है, खा वो ज़मीन बेचकर हो, मकान बेचकर हो, खा कर्ज़े लेकर हो। और जब शिफायाब हो जाता है तो उसकी तारीफ करना नहीं भूलता। लेकिन जमाती भाई उलमा और मुफ्तियान किराम की बातों से नाराज़ होते हैं, उन पर फब्तियाँ कसते हैं, उन्हें ज़कात खोर और उलमाए सू कहते हैं। उनसे मसाइल सीखने के बजाय उन्हीं को मसाइल बताते हैं, उनका एहसानमंद होने के बजाय उनसे उलझ जाते हैं। अजीब उल्टी गंगा बह रही है। हालांकि मदरसा मरकज़ निज़ामुद्दीन में भी मौजूद है, उसका भी चंदा होता है, उसकी भी रसीद छपती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जाहिर है कि चंदा देने वाले हर तरह की रकम देते हैं, ज़कात भी, सदक़ात भी, इमदाद भी, अतिया भी। तो क्या मदरसा काशिफुल उलूम ज़कात के बगैर चल जाता है? और क्या मदारिस को ज़कात की रकम नहीं लेना चाहिए? सच्ची बात यह है कि मौलाना इलियास कांदलवी साहब ये सब देखते
تو جماعت کو تحلیل کر دیتے۔ مولانا یوسف کاندلوی یہ نمونے دیکھتے تو 100 بار انا للہ پڑھتے۔ اللہ جانے جماعت کو کیا ہو گیا ہے، یہ سمجھنا کیوں نہیں چاہتی۔ سامعین، یہاں مجھے تبصرہ لکھنے والے جماعتی بھائیوں کے ساتھ جماعتی علماء سے بھی ایک شکایت ہے۔ جب آپ عوام کے ساتھ جڑ کر دین کی بات پھیلا رہے ہیں تو ان کی غلط باتوں پر نکیر کیوں نہیں کرتے؟ افسوس تو اس کا ہوتا ہے کہ غلطی کی اصلاح کے بجائے انہیں نظر انداز کرتے ہیں اور ان کی بد اعتقادیوں کو مزید ہوا دیتے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، علامہ سعد کاندلوی کے تازہ گوشت والے بیان پر جب علماء حق نے دین کا اصل پہلو رکھا تو ایک جماعتی عالم کہنے لگے کہ 2 گھنٹے کے بیان میں سے 1 منٹ کی کلپ نکال کر پھیلانا اور اس سے غلط نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی یہ آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اور یہیں پر رک جائے تو آیت کا پورا مفہوم بگڑ جائے گا۔ اسی طرح علامہ سعد کی اتنی سی بات سے ہی مفہوم بگاڑا جا رہا ہے۔ علامہ سعد کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ان کا پورا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا بیان سننا چاہیے۔ گویا وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علامہ سعد کے غلط نظریات پر تنقید کرنے والے علماء خدا نہ خواستہ بددیانتی کے مرتکب ہیں۔ وہ ان کی پوری تقریر نہیں سنتے اور فتوے داغ دیتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ یہ بات کہنے والے مفتی ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی، مگر چونکہ مرکز نظام الدین میں ان کے بیانات ہوتے رہتے ہیں اس لیے علامہ کے ہر بیان کی تعویل کر جاتے ہیں اور آیت کو غلط جگہ پیش کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جماعتی علماء اور غیر جماعتی علماء کی مثال کمپاؤنڈر اور ڈاکٹر کی ہے۔ جماعتی علماء کمپاؤنڈر اور غیر جماعتی علماء ڈاکٹر۔ کمپاؤنڈر کا کام یہ ہے کہ مریض نہ سنبھلے تو ڈاکٹر کے پاس بھیج دے۔ اگر کمپاؤنڈر بڑے مریض کا علاج خود ہی کرنے لگے تو وہ مریض تو ٹھیک نہیں کر سکے گا لیکن قبرستان کی آبادی تیزی سے ضرور بڑھائے گا۔ اسی لیے مولانا حکیم محمد اختر صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھو میرے دوست قاضی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، تبلیغ میں انہوں نے عمر لگائی ہے، لیکن مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم سے انہوں نے پوچھا کہ میری بیوی کو فالج ہو گیا ہے، سری لنکا میں تبلیغی اجتماع ہے، تو میرے وہاں جانے سے اللہ راضی ہوگا یا بیوی کی خدمت کرنے سے؟ حضرت نے فرمایا کہ بیوی کی خدمت میں رہنے سے اللہ زیادہ راضی ہوگا، اس پر فالج گرا ہوا ہے، شوہر کے سوا کوئی دوسرا اس کی خدمت نہیں کر سکتا، ہر جگہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، لہذا سری لنکا سے جو کچھ ملے گا وہ سب تم کو یہیں مل جائے گا، بلکہ زیادہ ملے گا۔ حدود کی رعایت کے ساتھ دین کا کام کرو، حدود کو توڑ کر نہ کرو۔ جیسے حج کے موقع پر 9 تاریخ کو اللہ تعالی عرفات میں ملتے ہیں، اس وقت کعبہ سے لپٹنے سے اللہ نہیں ملے گا۔ 9 تاریخ کو سب حاجی میدان عرفات گئے اور یہ غلاف کعبہ پکڑے رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑوں گا، یہ بے وقوف ہے، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو، علماء کے ساتھ رہو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں رہو۔ آپ بتلائیے کہ اگر کوئی غیر عالم ہوتا اور تبلیغ کا جوش ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ ارے میاں بیوی کو چھوڑو، سب اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سب ٹھیک کر دے گا، جاؤ تم نکلو نکلو نکلو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تبلیغ میں وقت لگانے سے پہلے علماء سے مسئلہ پوچھو کہ ہمارے ذمے کوئی حقوق تو نہیں، پھر جو وہ بتائیں اس پر عمل کرو۔ اور علماء بھی وہ علماء جن کے مزاج میں اعتدال ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قاضی فیصلہ نہ کرے جب اس پر حال غضب غالب ہو جائے، تو جن پر تبلیغ کا حال غالب ہو گیا وہ علماء بھی اس قابل نہیں کہ ان سے مسئلہ پوچھا جائے، کیونکہ وہ مغلوب الحال ہو گئے۔ لہذا بعض ایسے نادان کہتے ہیں کہ علماء کے لیے 9 چلہ ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اتنا رگڑو کہ ان کی علمی شان باقی نہ رہے، وہ مغلوب الحال ہو جائیں، یعنی غالب علی الاحوال نہ رہیں۔ اس پر دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ نفس میں جو بڑائی ہے وہ ختم ہو جائے۔ جو بڑے ہیں وہ تو یہی فائدہ بیان کرتے ہیں،
لیکن بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے ایک بات میرے قلب پر منکشف ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون فقیہ ہو سکتا ہے جن کے اسلام پر آسمانوں میں خوشی منائی گئی۔ انہوں نے اپنے زمانے خلافت میں حکم جاری کیا تھا کہ ہر 4 مہینے کے بعد سپاہی میدان جہاد سے گھر واپس آ کر بیوی کا حق ادا کریں، اور یہ قانون کس بات پر بنایا تھا؟ ایک مرتبہ گشت میں سنا کہ ایک عورت ایسے اشعار پڑھ رہی ہے کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں نامناسب کام سے اپنی خواہش پوری کر لیتی۔ تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ بیٹی، عورت اپنے شوہر سے کتنے عرصے کی جدائی برداشت کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 4 مہینے۔ تو آپ نے قانون بنا دیا کہ ہر 4 مہینے بعد سپاہی جہاد سے واپس آئے اور بیویوں کا حق ادا کریں۔ علم اور علماء کرام کی عظمت، صفحہ نمبر 69۔ سامعین، تبلیغی جماعت میں اب تو کافی کچھ بدل چکا ہے۔ جماعت 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی، دونوں میں ٹکراؤ کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ ہے۔ فضائل اعمال کے ساتھ منتخب احادیث کا بھی چلن عام ہو چکا۔ اب علماء حق کے تاثرات جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، لیکن جب جماعت تبدیلیوں کے ابتدائی مرحلے میں تھی، اسی وقت بعض اصحاب بصیرت علماء نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ چشمہ ایک دن سیلاب بن کر رہے گا۔ امام العصر علامہ محمد انور شاہ کشمیری کے داماد حضرت مولانا سید احمد رضا بجنوری قدس سرہ دہائیوں پہلے اپنی شرح آفاق کتاب انوار الباری شرح اردو بخاری میں لکھا ہے۔ دوسرے اہم قابل اصلاح بات یہ ہے کہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت میں کام کرنے والوں کے دلوں میں علماء اسلام اور مدارس عربیہ کی وقت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ علماء اور مدارس عربیہ دین کے مستحکم قلعے ہیں۔ ان سے کٹ کر، ان سے بدزن ہو کر یا ان سے بے نیاز ہو کر جو دین کا کام ہو اس کے اثرات پائیدار اور مستحکم نہ ہوں گے، اور مجموعی طور پر اس سے دین و علم کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچے گا۔ حاشیہ انوار الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 107۔ مولانا یوسف کادلوی کے رفیق خاص مولانا سید عبد الرحیم شاہ صاحب دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، میں نے مولانا مرحوم کی خدمت میں چند تجاویز پیش کی تھیں۔ نمبر 1، آپ تبلیغی جماعت کے عام اجلاسوں میں فضائل علم و علماء اور مدارس کی اہمیت پر تقریر فرمائیں اور ان کا استخفاف یعنی ان کے دین کے کاموں کو بے وقاتی کی نظر سے دیکھنے اور ان کی سبکی کرنے والوں کو آپ تنبیہ فرمائیں اور صاف صاف فرمائیں کہ جو ہماری جماعت کا کوئی فرد ایسا کرتا ہے وہ ہمارا ترجمان نہیں ہے، وہ جماعت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اولاً تو کسی کو ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ایسی بے تکی تقریر کرے، اور کرے گا تو لوگ اس کو روک دیں گے۔ نمبر 2، اہل مدارس آپ کو مدارس کے اجلاسوں میں آ کر دعوت دیں تو ضرور شرکت کریں۔ اس طرح آپ اپنے اجلاسوں میں علاقے کے علماء کو دعوت دیں اور تقریر بھی کرائیں، کیونکہ آپ کی عدم شرکت اگرچہ جماعتی مسالے کے پیش نظر ہی صحیح، لیکن جماعت کے بعض ناعاقبت اندیش اس سے آپس میں اختلاف اور تحزب یعنی گروہ بندی کی فضا پیدا کر رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تبلیغی اجتماعات میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں اور دوسرے اجلاسوں کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ہر علاقے کے خواص امیر جماعت مبلغین کی یہ عام شکایات ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے عالم کی نہ خود تقریر سنتے ہیں بلکہ ان کی تقریر کی صبح کی یعنی ہلکے پن کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اور علاقے کے قرآن پاک کے تراجم، دروس قرآن کے اجتماعات میں شرکت کو تو اپنی صبح کی اور اپنے مرتبہ سے کم درجے کی چیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ اس تجویز پر غور فرما لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے تحزب و گروہ بندی کی جو دیواریں حائل ہوئی جا رہی ہیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی۔ نمبر 3، جن خواص کے بارے میں شکایات صحیح ثابت ہو جائیں ان کی ضرور تادیب کی جائے، اور ایسے خواص کو تادیباً تقریر کرنے سے روک دیا جانا چاہیے، اور یہ خیال نہ کیجیے
کہ یہ تحریک سے علیحدہ ہو جائے گا تو تحریک کو نقصان ہوگا، بلکہ میرے خیال میں ایسے ہی لوگ فضا کو مخالف بنا کر سخت نقصان پہنچاتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلے میں گاہ بگاہ گفتگو میں تلخی کی نوبت بھی آئی، مگر واہ آپ کی وسیع الظرفی، اللہ تعالی آپ کی قبر کو نور سے بھرے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ واپسی کے وقت خندہ پیشانی و بشاشت سے معانقہ فرماتے۔ مولانا مرحوم کی اس ادا نے میرے دل میں ان کی عظمت و محبت کو جاگزی کر دیا تھا۔ میرے نزدیک یہ مولانا کے اخلاص اور آپ کی ولایت کی دلیل ہے۔ بہرحال 5-6 سال تک مسلسل توجہ دلاتے رہنے سے ان گزارشات کا اتنا اثر ضرور ہوا کہ مولانا مرحوم تبلیغی جماعت کی خصوصی مجالس میں خواص کی بے راہ روی اور دنیا کی رغبت پر سخت تنبیہات فرمانے لگے تھے، مگر اس کے متعلق بھی ایک مرتبہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ تبلیغی جماعت کے عام مجامع میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور تنبیہات فرمائیں، تاکہ آئندہ کوئی مبلغ یعنی جماعتی ساتھی ایسی جرأت نہ کرے اور وہ لوگ بھی مطمئن ہو جائیں جن کو شکایات ہیں، اور انشاءاللہ اس سے فضا خود بخود صاف ہو جائے گی اور لوگ آپ کو بری ذمہ سمجھیں گے، ورنہ کچھ عرصہ بعد یہ خیال پختہ ہو جائے گا کہ آپ حضرات اپنے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں، یہ انتہائی مضر ہوگا۔ جس کے جواب میں مولانا نے انتہائی درد بھرے انداز سے فرمایا کہ مولوی صاحب اخلاص سے لگے ہوئے لوگ کتنے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ اگر شدت اختیار کروں گا تو یہ لوگ گھر بیٹھ جائیں گے۔ جس کے جواب میں نے عرض کیا کہ حضرت بے شک آپ کا خیال سوز دروں کا اثر ہے اور یہ خالص دینی جذبہ ہے، مگر مجھے معاف فرمائیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر وقتی بے اعتنائی اور رؤسائے قریش سے گفتگو میں مصروفیت بہت اہم دینی مقصد کے پیش نظر تھی، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرما دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی الی آخر الآیہ۔ اگرچہ آپ کے معاملے میں اس کو کھلی مماثلت نہ ہو، مگر فی الجملہ مماثلت ضرور ہے، اس لیے آپ کسی مصلحت کی وجہ سے بھی خواص کی اصلاح کو نظر انداز نہ فرمائیں، بلکہ قرآن پاک کا یہ ارشاد آپ کے لیے کافی ہے، فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم قبول حق سے روگردانی کرو گے تو خدائے تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگ پیدا کر دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں کہ یہ لوگ جن کو آپ ان کے غلط بیان بازی کی وجہ سے تنبیہ فرما رہے ہیں گھر بیٹھ جائیں گے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کام کے لوگ ملیں گے۔ بہرحال 5-6 سال تک مسلسل یہی محنت چلتی رہی۔ حوالہ کتاب اصول دعوت و تبلیغ، صفحہ نمبر 44، 45، 46۔ سامعین، باتیں بہت سی ہیں جن پر تبصرہ اور علمی نقد ضروری ہے، مگر فی الحال اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں غلو فی الدین اور علماء کی توہین و مخالفت سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔